ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے چل، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہوں۔ کیا نبی تیرے کے حال ہے، کیا فرمان ہے، کیا زندگی ہے، کیا صورت ہے، جو آج ہمیں بھولنے سے بھی یاد نہیں آتا کہ کیا مقام ہے اور کیا صورت ہے۔ نہ معجزات یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، طریقہ ہی ارادہ ہی نہیں بنتا۔ حدیث میں آتا ہے میدان قیامت ہوگا، حساب و کتاب چل رہا ہوگا، نام اعمال کھلیں گے، ایک آدمی کا نام اعمال کھلے گا، ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے بھائی ایک نیکی کم ہے، ہاں جی میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک کم ہے، پھر اس طرح ایک ملنے والا آدمی مگر ایک نیکی کی بھی کوئی بات ہے، ابھی لایا میں تلاش کرے گا میدان حشر میں ماں کو اور روئے گا، ماں بڑا بنایا کام بگڑ گیا، ایک نیکی چاہیے میں اپنا کام ہو گیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر تجھے میری محبت یاد ہے، پالنا پوچھنا یاد ہے، میری خدمت یاد ہے، ساری ساری رات رات کر تیرا انتظار کیا کرتی تھی، مجھے تیرے آئے بغیر نیند نہیں آتی تھی، تیرا اگر یقین ہے میں تیری ماں ہوں، بڑی ہمدردی کی ساری زندگی تیری تو ایک نیکی کم ہے بیٹا، تیری ماں کی ہزاروں نیکیاں کم ہے بیٹا، ایک کام چل جائے گا، آ جا تیری اماں پھنسی کھڑی ہے، کچھ تو مہربانی کر۔ حدیث شریف میں آتا ہے خود بخود سوچ لے گا، شادی کے بعد اماں کچھ منہ بنائے رکھتی تھی، بگڑی بگڑی رہتی تھی، بس یاد ہے وہ موقع ان کو تو پھر کھا دیا، بیوی کے پاس جائے گا، جا کہے گا ہے یاد ہے تیرے پیچھے بہن کو دھکا دیا، تیرے پیچھے اپنے بھائیوں کو دھکا دیا، تیرے پیچھے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، آسمان کے ستارے توڑ کے ہم نے رات دیے جناب، انہوں نے اور کہو اور کہو، جب وہ ساری کہہ سکے گا نا تو پھر آئے کیسے ایک نیکی کم ہے، کہنے لگی بکواس کیوں کی، میری اوپر شادی نہیں ہوئی تم خامد بن کے کیسے آ گیا۔ حدیث پہ آتا ہے اتنا روئے گا کہ آنسو کے پانی کی نہر بہہ جائے، یا اللہ کہاں جاؤں۔ جب وہ زیادہ روئے گا ایک آدمی قیامت میں کھڑا کھڑا یوں کہے گا بھائی رو تو سارے رہے ہیں پر آپ کچھ زیادہ ہی پریشان ہیں، اکیلے اکیلے قیامت میں سب کا حال یہی ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگا یار ایک نیکی کے بغیر بات نہیں کرے، میں اپنا کام پار تھا، ایک نیکی کم ہو گئی بس برباد ہو گیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آدمی یہ کہے گا تیری ایک نیکی کم ہے اور میں بھی تو کھڑا ہوں، سارے گناہ ہے، ساری عیب برائی ہے، میرے پاس کل ہے ہی صرف ایک نیکی اور کچھ نہیں، نیکی صرف ایک ہے، اور بھائی تیری ایک کم ہے نا، اللہ مالک ہے، میری تو بخشش ویسے بھی نہیں ہونی، میں صرف نہیں ہونی، ایک نیکی ہے میں اللہ کے نام سے یہ چیزیں صدقہ کرتا ہوں، خیرات دیتا ہوں، اللہ مالک ہے، جب تیرا کے کام چلتا ہے نا تو اپنا چلا۔ میدان حشر میں جان نیکیوں کی قیمت معلوم ہوگی، اللہ پاک آواز دیں گے تیری نیکیاں پوری ہو گئی، تجھے میرے عدل میں بخش دیا، اور میدان حشر میں کھڑا ہو کر ایک نیکی تھی وہ بھی میرے نام کا صدقہ کر دی، اس کو میرے فضل میں معاف کر دیا، مجھے عدل نے معاف کر دیا، اس کو میرے فضل نے معاف کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ گنہگار تو ضرور تھا لیکن اس کو عادت تھی اللہ کا نام سنا نہیں، کرتا بھی اتار کر دے دیا کرتا تھا، پیسہ ٹکا دانا غلہ ہر وقت دینے کے رہتا تھا، تو وہ آج قیامت میں بھی کام آ۔ اور کئی اکڑے ایسے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مرد فقیر کا نام سن کر وہ والے انگل والے تھے،
مانگنے والا آ رہا ہے تم بھی لگا دو، بولے اللہ دے گا اس کو بھی، تیرے کو لگانے سے کیا حکم لگا لو نہ دو۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ نقل کیا، فرمایا اپنے زمانے کا بہت بڑا سیٹ مالدار آدمی تھا، سردی کا موسم ہے، آدھی رات ہے، یک ٹھنڈا موسم ہے، میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، زندگی ہو رہی ہے، مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے دروازے پہ آ کر اس وقت میں دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ سیٹھ کو غصہ لگا، یہ کس وقت آیا ہے؟ سارا دن تو تم کرتے ہیں، رات کو بھی چین ملے نہیں دیتے۔ دروازہ کھلا، فقیر کو دیکھا، میرا دل چپ رکھے، لاتیں ماری، تماچے مارے، فقیر نے رو دیا، میرے اللہ میں فقیر خود نہیں بنا، تو نہیں بنایا، یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، 3 دن کی بھوک نے پیٹ میں آگ لگا دی تھی، میں نے آ کر سوال کر دیا، مانگی روٹی ملی لاتے ہیں، تیری مرضی۔ وہ بڑا بے نیا، وہ تو سب کے سنتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جب بندہ میرا پکارتا ہے میں تو اس کو 10 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیرا رب حاضر ہوں۔ فقیر کی پکار اللہ نے سن لی۔ سیٹھ صاحب آج یہ گدام گیا، پرسوں وہ دکان گئی، ٹکڑوں سے ہی محتاج ہو گیا۔ آخری خوبصورت بیوی جو تھی وہ کہنے لگی میری بھی جان چھوڑ، جب روٹی بھی نہیں تو میں بھی کہیں جاؤں۔ لگا ٹھیک ہے باغوان تم بھی جاؤ، ہر کوئی بلی کا ساتھی ہے، بگاڑ میں کون کام آئے۔ اس عورت نے کہیں اور جا کر نکاح کر دیا، عورت ملی ہے، خامن دوسرا ہے، وہی آدھی رات کا وقت ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، اور کسی نے آ کر دروازے کا سوال کیا، اللہ نام سے 2 روٹیوں کا سوال کرتا، تو وہ کہنے لگا عورت کو یہ کوئی عادی فقیر نہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی عورت بھوکی ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی بچہ بھوکا ہے، عام عادت والا آنے کا چاہیے نہیں، سردی میں کون آئے۔ یوں کر ہم نے تو دوپہر بھی کھائی تھی، سارا کھانا اٹھا کے فقیر کو دیا اور پکا لیں گے، بھوک بھی نہیں ہے۔ دروازہ کھولا اور وہ کھانا دے کر آئی فقیر کو، واپس روتی ہوئی آئی۔ خامن نے پوچھا کیا بات ہے؟ فقیر کو دیکھ کر رونا آ گیا، کیوں روئی؟ ڈر گئی فقیر سے۔ عورت کہتی ہے فقیر کو دیکھ کے رونا نہیں آیا، اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا۔ اللہ بڑا قادر ہے، اللہ بڑا قدیر ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ فرماتے میں خدا غنی ہوں، ساری کائنات میرے دروازے کی فقیر ہے، بھکاری ہے، محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ عورت کہنے لگی فقیر کو دیکھ کے رونا نہیں آیا، اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کے رونا آ گیا۔ میں نے اس فقیر کو پہچان لیا، میں نے اس کو جان لیا، اپنے زمانے کا بہت بڑا سیٹھ مالدار آدمی میرا پہلا خامن تھا، اتنا مالدار ہو کر آج میرے دروازے کے ٹکڑے مانگنے آیا۔
تو وہ دوسرا خادم کہنے لگا میں بھی اللہ کی کوئی بے نیازی بتاؤں؟ لگا جی آپ کیا بتائیں گے؟ کہ بس اللہ کی بے نیازی بتاؤں گا۔ لگا چلو بتاؤ۔ کہنے لگا خدا کی قسم میں وہی فقیر ہوں جس کو نواب صاحب نے تھپڑ مارے تھے، لاٹیں ماری تھی، تماچے مارے تھے، آج اس کی جگہ میں ہوں اور میری جگہ وہ۔ اس بے نیاز سے سارے مرد ہر وقت ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو، اس کے غضب سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والی عورت بن جاؤ، ان سنتوں کے صدقے میں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ مورخ 30 ستمبر 1992 بمقام کھوکھرا پارک کراچی میں قاری محمد حنیف صاحب ملتان والے خطاب فرما رہے تھے۔ موضوع تھا عذاب قبر۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی، دنیا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر کا ساتھ بہارا، ہر ایک نے کہ کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا گیا سب یہی کھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ زمین کے ہوئے لوگ پیبند کیا کیا، ملوک و حضورو خدا بند کیا کیا، دکھائے گا تو زور تا چند کیا کیا، اجل